سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ سوشل میڈیا پہ جی آج کل اقرار الحسن نشانے پہ ہے، اور ان کے متعلق علماء جو ہیں وہ مختلف فتوے دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے الفاظ وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اقرار الحسن ایک عرصے تک ہمارا اتنے بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ کام کرتے رہے، مگر وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پائے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی، اور پھر ایک سیاسی پارٹی کا اعلان کرنا۔ لیکن آج کے پروگرام میں جو اہم چیزیں ہیں اس کی طرف آپ کو توجہ دلائیں گے کہ کس طرح کی پوسٹیں جو ہیں اقرار الحسن کے خلاف چل رہی ہیں۔ یہ پہلے بھی چل رہی تھی، مگر جس دن ایئرپورٹ پہ یہ واقعہ پیش آیا اس دن کے بعد کافی اس میں میرا خیال ہے تیزی آ گئی۔ جو وہاں پہ سوالات کر رہے ہیں علماء، اس کی تصویریں بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی لگا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی اقرار الحسن کے جو والد محترم ہیں وہ جرمنی میں اس وقت مقیم ہے، اور وہاں پہ جی نالیاں صاف کر رہے ہیں۔ یہ علماء جو ہے اس طرح کی باتیں جو سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، اور پھر نیچے لکھنے والے جو کامنٹس لکھتے ہیں وہ بھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہے، مناسب بھی نہیں کہہ سکتے، اخلاقی طور پہ ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کر رہے جس کا کوئی دور دور تک اخلاقیات سے تعلق ہو۔ اب یہاں پہ ایسے بیوقوف بھی ہیں، نہ تو اس طرح اگر آپ یورپ میں ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں یورپ میں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ فلاں کام کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ محنتی ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، کوئی آپ کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور کوئی آپ کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ کوئی نچلے درجے کا آدمی ہے۔ آپ صفائی کا کام کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کوئی بھی سبزی بیچ رہے ہیں، آپ کٹنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ جو بھی ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، جو بھی، کوئی آپ پہ یہ انگلی اٹھانے کا حق حاصل نہیں رکھتا کہ فلاں کام آپ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بات یہاں بھی ہوگی تو ہمارے لوگ ہی کہیں کہ فلاں ٹیکسی چلا رہا ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے۔ جو گورے ہیں، جو یورپین ہیں، وہ اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے، ان کے نزدیک ایک محنتی بندے کی قدر ہوتی، قیمت ہوتی۔ اب یہ اقرار الحسن صاحب کے والد صاحب سے ایک دفعہ میری بھی فون پہ بات ہوئی تھی، جب اس وقت ہم نے نیا نیا چینل کھولا تھا، تو مجھے بھی اس وقت پتا چلا کہ وہ جرمنی میں مقیم ہے۔ لیکن جو بات یہاں پہ بتانے والی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارے لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ اتنی ناقص ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج ہمارے پاکستان میں 3 کام جو بندہ کر رہا ہے وہ موج میں ہے۔ ایک تو جو فارغ ہے، ایک جو حرام کے کمائی کھا رہا ہے، اور تیسرا وہ جو مانگ کے کھا رہا ہے۔ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ زبردست زندگی اپنی طرف سے گزارتے ہیں۔ اب یہ جو لوگ آ کے یہ بتا رہی ہے کہ اقرار الحسن صاحب کے والد محترم جو ہیں وہ جرمنی میں نالیاں صاف کر رہے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کا تو پورا ملک جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، ایک سادہ سا سوال ہے، اور بھیک مانگنے کے لیے حکمران بھی لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کے یہ بھی لگے ہوئے ہیں جو عوام ہے، وہ بھی آپ یہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں وہاں بھی سارے مانگتے رہتے ہیں۔ مجھے تو جب کوئی حال چال پوچھے پاکستان سے تو مجھے فکر پڑ جاتی کہ اگلا سٹیپ یہ اس کا ہوگا کہ یہ اب کہے گا جی بچے بھوکے مر گئے ہیں، وہ مانگنے والا سٹائل جو ہے وہ بتائے گا یا امی ہاسپٹل ہے یا ابا ہاسپٹل ہے یا میں ہاسپٹل ہوں۔ مجھے یاد ہے 3 سال پہلے ایک تصویر آئی لڑکی کی، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس نے وہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی، کہتی میں تو مر چلی ہوں، میرے جو ہیلپ کی ضرورت ہے، میں رحم آیا، میں نے اس کو پیسے بھیج دی۔ 1 سال بعد پھر وہی تصویر اس نے مجھے بھیج دی، اور وہ میں حیران تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اس وقت ہی، مگر میں نے کہا چلو شاید بیچاری حقدار ہو۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ اپنی کرتوتیں نہیں آپ نے دیکھنی، اپنی حالت نہیں دیکھنی، اپنے اندر جو گندگی ہے ان علماء نہیں دیکھنی۔ پہلے یہ مولوی جو آگے یہاں پہ بول رہے اس کا روزگار کیا، مجھے یہ تو بتایا آگے،
یہ جو آ کے اقرار الحسن صاحب کے والد کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، ان کا کیا ذریعہ آمدن ہے؟ نمبر 2 کہ جی وہ 295 کے تحت یہاں سے ملک سے چلے گئے۔ اب 295 کے کتنے مقدمات وہاں پہ جھوٹے بنے ہوئے ہیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے، کتنے بے گناہ لوگ 295 کے تحت جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ینگ لڑکے، لڑکیاں، بچیاں، مذہبی طور پہ مسیح برادری کے لوگ، ان پہ 295 آپ نے ٹھوک دی، احمدیوں پہ ٹھوک دی، جو آپ کو ملا اس کے اوپر آپ نے 295 جو ہے وہ لگا دی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سسٹم دیکھ لیں، نہ ہمارے پاس عدل ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی ذلیل ہے، نہ کوئی وہ اپنا کیا نام اس کا ذلیل تو وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، وہ نہ کوئی سیاستدان انسان کا بچہ ہے، نہ کوئی وہ والے لوگ جو بڑے ملک چلا رہے ہیں ان میں کوئی شرم و حیا ہے۔ ہم جھوٹ سے جھوٹ تک چل رہے ہیں۔ مذہبی طور پہ دیکھ لیں، انسانی طور پہ دیکھ لیں، اخلاقی طور پہ دیکھ لیں، جو ہماری حالت ہے پاکستان کی وہ آپ سب کے علم ہے۔ ہمارے لوگ یہاں بجلی گیس سے ترستے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم دنیا کے انٹرنیشنل فیصلے کرائیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت۔ ایسی جہالت پہ قوم کو لگا دیا ہوا ہے۔ یہاں بھی یورپ میں بھی لوگوں کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، یہاں پہ فرانس ہے، انگلینڈ ہے، اور بھی ممالک ہیں، پوری دنیا میں اور بھی 7-8 ملک ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم ایٹمی طاقت ہے۔ ہمیں روزانہ یہ بتانا پڑتا ہے آگے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے۔ کیسا زبردست طریقہ ہے، ہمیں روزانہ آگے بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو اڑان ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یورپ کے لوگوں کو نہیں بتانا پڑتا، یورپ کے لیڈروں کو نہیں بتانا پڑتا، ہمارے علماء کو روزانہ یہ آگے بتانا پڑتا ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ پاکستان میں اسلام کا نام و نشان نہیں۔ تو یہ جو نفرت کی سیاست کہہ سکتے ہیں مذہبی طور پہ جو بھی، اور جب ہم کسی سے کوئی اختلاف رکھتے ہیں اس قدر ہم گر جاتے ہیں کہ نہ تو اس کے کسی بزرگ کا ہمیں احترام رہتا ہے، نہ اسے کسی اس کی والدہ کا احترام رہتا ہے۔ کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے، اس کی والدہ کو طلاق ہو گئی تھی، اس نے کا باپ ادھر چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا۔ تو یہ جو غیر اخلاقی باتیں ہیں یہ مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، اقرار الحسن نے وہاں ایئرپورٹ پہ جو بحث کی اس کو بھی اپنے غصے پہ قابو کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایک بندے نے کوئی بات کر دی تو اتنا اس کو بھی میرا شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ شور شرابہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وجہ کیا ہوئی، غلطی کس کی ہے۔ اب وردی میں بندہ ہے، اس کی ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا ہم بھی لوگ پوری دنیا میں پھرتے ہیں، کبھی کسی نے سوال ہی نہیں کیا، نہ مذہب کا، نہ کسی نے کہا یہ فلاں لیڈر جیسے ہوتے ہیں، یہ وہ۔ ہر بندہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کو کوئی اور تعلق نہیں ہوتا کسی قسم کا۔ مگر کیونکہ ہم نے ایسا ایک سسٹم دیا ہوا پاکستان کو، اور یہ آج آپ دیکھ لیں معاشرے کی اپنے کی حالت دن بدن کہاں پہ جا رہا ہے معاشرہ، کہاں پہ یہ سسٹم جا رہا ہے، کہاں پہ اور کس تکلیف سے یہ لوگ گزرے۔ اور جو لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں وہ بھی یہ سوشل میڈیا، وہ کہتے ہیں ان کو جوتے پڑنے چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ خود اس کے حقدار ہے، یہ قوم اس کا کیا حقدار ہے۔ اگر سیاستدانوں کو جوتے پڑتے ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہے، اگر ان کو پڑھتے ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہے۔ تو یہ جو مذہبی نفرت ہے اس میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ اپنے مذہب کی اخلاقیات کو بھول جائیں، اپنے مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ بھول جائیں۔ جو علماء کے یہاں پہ بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ کبھی کوئی گستاخی لے کے آتے ہیں، کبھی کوئی گستاخی اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑے تو یہ علماء گستاخ ہیں۔ وجہ پوچھے کیوں؟ جو قوم کی آج حالت بنی ہوئی ہے ان کے ذمہ دار یہی ہیں۔ اگر کہیں پہ یورپ میں فرض کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ دیکھا آپ نے وہ منسٹر جو ہے وہ خود ہی ذہن کر جاتا ہے کہ شاید یہ میری سستی ہے، میری غلطی ہے۔ یہ غیرت مند قوموں کی بات بتا رہا ہوں، بغیرت لوگوں کی نہیں میں بات کر رہا ہوں۔ بغیرت لوگوں کے سامنے جو مرضی ہوتا رہے وہ یہ چیزیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو آج کا دور ہے یہاں پہ بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے اگر آپ نے پاکستانی جیسے معاشرے میں رہنا۔
پاکستانی جیسے سسٹم میں رہنا ہے تو وہاں پہ چاہے وہ اقرار الحسن ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، دیکھیے اختلافات آپ کے ہونے چاہیے، سیاسی ہوں یہ بھی، لیکن اپنی زبان جو ہے اس پہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کئی اداکار بھی دیکھے، کوئی تم اداکار ہو، آپ سب کے لیے ظاہر ہے لوگ آپ کے ڈرامے دیکھتے، لیکن آ کے یہاں آپ لوگوں کو نشانہ بنائیں گے لیڈرشپ کو، تو لوگ آپ کو پھر اسی طرح پکاریں گے، یا آپ کے لیے بھی پھر غلط استعمال لفظ نکلیں گے۔ تو یہ ایک ہماری بدقسمتی سے سمجھ لیں، یہ جو مرضی سمجھ لیں، لیکن یہاں پہ بہرحال ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں تک اقرار الحسن صاحب کے والد صاحب کا تعلق ہے، تو جو یہ علماء کہہ رہے ہیں میں اس چیز سے نہیں مانتا، میں اتفاق نہیں کرتا، میں بھی یورپ میں رہتا ہوں، یہاں پہ کون کیا کام کر رہا ہے وہ تو میں نے بتا دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہیں کرتا، یہ میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ بھی ایک جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کسی طرح بھی جھوٹ بولے۔ اقرار الحسن صاحب کے والد صاحب کی عمر اس حصے میں ہوں گے جہاں پہ وہ ظاہر پینشن کے قریب ہوں گی یا پینشن لے رہے ہوں گے، جی میرا اندازہ ہے، اور اس سے پہلے بھی مجھے پتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، ویسے آپ کی تسلی کے لیے، علماء کے لیے۔ اور یہ جو آپ 295 کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسے قوانین کی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا، جھوٹے مقدمات، کوئی مسلمان اپنے مذہب کی توہین نہیں کرتا جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کو پتا ہے کلمہ کیا ہے، وہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ اب مذہب کی توہین کی بات میرے سے پوچھتے تھے، یہاں سارے لوگوں نے انگلینڈ میں کیس کرائے ہوئے، جو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کتنی شادی کر لی ہے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ کر لی، سب سے زیادہ پاکستانی، یہ آپ کی تربیت ہے علماء کی، یہ سب کچھ سامنے جو آ رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔